آپ کا جو ہاسپٹل ہے یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے؟ سب آرتھو کی جو ہے جتنی بھی ہے اس کو سروسز پرووائڈ اس وقت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آرٹیفیشل لمبس وہ بھی ہم پرووائڈ وہاں پہ کر رہے ہیں, اور پولیو کے پیشنٹس کو بھی کیور کر رہے ہیں. کلب فٹ ٹیڑھے پاؤں جو ہوتے ہیں ان کے پیشنٹس کو بھی کیور کر رہے ہیں, جو کہ فری آف کاسٹ ہے 2016 سے. آپ انفارچونیٹلی چند عرصہ قبل ہی جن کو آپ اپنا مینٹور اپنی پاور کہتی تھیں, آپ کے ہسبینڈ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ سڈنلی ایک دن کے بعد ہی آپ بالکل اپنا کام بھی کر رہی ہیں, اپنے اتنے بڑے دکھ میں بھی اتنا بڑا سب کچھ سہنے کے باوجود. تو اس کے پیچھے سے کون سی طاقت تھی؟ جس دن ڈاکٹر صاحب اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تو میرے پاس صرف 8 گھنٹے تھے. اس وقت میری طاقت میرے 4 بچے تھے. جب تک ڈاکٹر صاحب تھے وہ فرنٹ فٹ پر تھے. بیسیکلی ان کے جانے کے بعد میں بنی غالیہ فرخ, غالیہ بھی اور فرخ بھی. کتنی دیر میں علم ہوا کہ ہسبینڈ کے جانے کے بعد دنیا نے رنگ بدل لیا؟ Within 24 hours دنیا نے اپنا رنگ بدلا. دنیا نے نہیں بدلا, یہ میں نے غلط لفظ استعمال کر لیا. اپنوں نے اپنے رنگ بدلے. دنیا نہیں رنگ بدلتی, دنیا تو صرف دیکھتی ہے. اپنوں نے رنگ بدلے. اب تم جانو, تمہارا گھر جانے, تمہارے بچے جانے. اور میں ہمیشہ ایک لائن لکھتی ہوں, I am a tigress and tigress must be roar. وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ایک معصوم غالیہ تھی جو آج سے مثال کے طور پہ پیچھے چلے جائیں تو وہ کہیں گم تو نہیں ہو گئی؟ بالکل نہیں ہوئی, کیونکہ وہ جب وہ گھر سے باہر ہوتی ہے تو وہ ایک ماں ہوتی ہے, وہ ٹائگرس ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہوتی ہے. لیکن جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے تو وہ اپنے 4 بچوں سے سب سے چھوٹی ہوتی ہے, اور وہ لانگ ڈرائیو پہ جب نکلتی ہے تو ہنی سنگھ کے گانے بھی سنتی ہے, اور پاپڑی چاٹ بھی کھاتی ہے, سموسے بھی کھاتی ہے, اور انجوائے بھی کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج جس پرسنالٹی کو ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے, یہ ایک بہت لمبی سکسیس سٹوری بھی ہے, اسٹرگل سٹوری بھی ہے, اور انہوں نے اچیومنٹس بھی کی ہیں. یہ ایک وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ ان جیسی شخصیت کو بلایا جائے, اور آپ ان کی جب کہانی سنیں گے تو آپ بھی یقیناً ان کو ایڈمائر کریں گے. میڈم غالیہ فرخ جو کہ CEO ہے فرخ فاؤنڈیشن کی, آج ہماری مہمان ہیں. میم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویلکم ٹو دی شو. الحمدللہ جی, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے آپ کی لائف میں بہت سارے ٹریجک مووز بھی ہیں, اسٹرگل بھی ہے, سکسیس بھی ہے, لیکن غالیہ صاحبہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ غالیہ کے سفر کی ابتدا شروع ہوئی ایک اچھی شیف سے CEO تک کا سفر اچھا کیا. زندگی نے بہت سے فیزز دکھائے, لیکن زندگی نے یہ بھی بات بتائی کہ زندگی واقعی بہت ظالم ہے, رکنے نہیں دیتی, بیٹھنے نہیں دیتی, اپنوں کا دکھ بھی نہیں منانے دیتی. زندگی بڑھتے رہنے کا نام ہے, سو بڑھتے رہے اور آج یہاں تک ہے. لیکن کہاں سے بلونگ کہاں سے کرتی ہیں؟ فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. اچھا, کتنی ایج تھی یہ جو خاص طور پہ فرخ فاؤنڈیشن ہے, کیونکہ یہ بہت ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا ایک ادارہ بن چکا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو, میں اس چیز سے قاصر ہوں بتا نہیں سکیں شاید کیا وجہ تھی کہ کیوں اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ مل نہ سکا جو اس کا حق تھا, کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا, خاص طور پر وہ لوگ جو مثال ڈسیبل ہیں. جی, فرخ فاؤنڈیشن کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدا ہوئی 2011 میں. ڈاکٹر فاروق صاحب نے اس کو ڈیزائن کروایا خود, اور مائی لیٹ ہسبینڈ. ہمارا بیسک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان بچوں کی ریہیب کر سکیں جو اپنا ٹریٹمنٹ خود نہیں کروا سکتے. اور 2011 سے آنورڈز آج 2024 تک الحمدللہ 2500 سے زیادہ جو بچے ہیں وہ ریہیب ہو کے اپنی نارمل لائف میں واپس جا چکے ہیں. 2500 ابو 2500 الحمدللہ. اور یہ نہیں کہ یہ صرف فیصل آباد سے ہی بلونگ کرتے ہیں, پورے پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں یہ بچے. میرے پاس جو بچے ہیں وہ سندھ سے آتے ہیں, KP سے آتے ہیں, بلوچستان سے آتے ہیں, اور الحمدللہ ہم لوگ اپنے کام جو ہے اپنی سروسز دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ اپنے آخری سانس تک دیتے رہیں گے. اچھا, اس کا سورس کیا ہے, کیسے کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ اتنا بڑا ایک سیٹ اپ ہے, آپ ساری بات ہے جو ان کے جو انسٹرومنٹس ہیں یا جو ایک قسم کے یہ سب کچھ اس میں مٹیریل جو ظاہری بات ہے بڑا کاسٹلی ہوتا ہے. جی بالکل. تو فرخ فاؤنڈیشن ظاہری بات ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ NGO بھی ہے, تو کیا اس کی کیسے پھر یہ سارا اس کا بجٹنگ کیسے ہوتی ہے, کس طرح سے آپ مینیج کس طرح کرتی ہیں؟ یہاں پر میں کریڈٹ دوں گی فیصل آباد کے لوگوں کو, فیصل آباد کے
بہادر لوگوں کو کہ میں پورے پاکستان کے بچوں کو ٹریٹمنٹ دے رہی ہوں، لیکن میرے ساتھ صرف فیصل آباد کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس میں، اور وہ بڑھ چڑھ کے تعاون کر رہے ہیں. اور الحمدللہ 2011 ٹو آنورڈس ٹل ڈیٹ تک وہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہاسپٹل بھی بنایا ہوگا؟ جی میرا اپنا ہاسپٹل بھی ہے. اچھا، ڈاکٹر بھی ہیں آپ؟ جی میں ڈاکٹر بھی ہوں. اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور خاص طور پر مجھے یہ زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ کے ابھی جتنے بچے ہیں وہ بھی ڈاکٹر بن رہے جی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ 2 جو ہیں وہ ڈاکٹر بن چکے ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ انشاءاللہ ڈاکٹر بن رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے ہاسپٹل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا، اچھا آپ کا جو ہاسپٹل ہے یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کرتا ہے؟ میرا ہاسپٹل خالد ریہیبلیٹیشن سینٹر کے نام سے فیصل آباد کا بڑا فیمس ہاسپٹل ہے. یہ سب آرتھو کی جو ہے جتنی بھی ہے اس کو سروسز پرووائڈ اس وقت کر رہا ہے. اس کے علاوہ آرٹیفیشل لمبس جو مصنوعی اعضاء ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی ٹانگ بازو کٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹل یا شوگر کی وجہ سے، وہ بھی ہم پرووائڈ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور پولیو کے پیشنٹس کو بھی کیور کر رہے ہیں. کلب فٹ ٹیڑھے پاؤں جو ہوتے ہیں ان کے پیشنٹس کو بھی کیور کر رہے ہیں. سیریبرل پیلسی تشنج جو ہے اس کے پیشنٹس کو بھی کیور کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈی پی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی چل رہا ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے 2016 سے. اچھا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس مثال کے طور پر دیکھا گیا کہ شوگر ہو گئی، شوگر کی وجہ سے ٹانگ کاٹنا جو ہے لازمی ہے. جی اچھا، بازو کاٹ دیا گیا. اچھا، یہ بہت سارے روزانہ کی بنیاد پر ایسے کیسز آ رہے ہیں. اچھا، کیونکہ لوگوں کے پاس پھر اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ آرٹیفیشیل یا کس طرح کی کوئی لگا سکے کوئی. اچھا، اس کے لیے کیا ان کو کاسٹ بیئر کرنا پڑتی ہے یا آپ کا ادارہ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے؟ اچھا، اس میں جو تو صاحب 3 باتیں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی کاسٹ کو خود بیئر کر لیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ہاف پیمنٹ کر سکتے ہیں، ہاف نہیں کر سکتے. اس میں ہاف جو ہے فروغ فاؤنڈیشن اس میں آتی ہے. اچھا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹوٹلی بھی پے نہیں کر سکتے، وہ اس کو پے نہیں کر سکتے. اس میں بھی فروغ فاؤنڈیشن ٹوٹلی ان کو جو ہے پے آف بنا کرواتی ہے اور ان کا جو ہے ٹریٹمنٹ کروا کے. زبردست. اچھا، اس میں ایک بہت سارے، کیونکہ ہمارے ابھی بھی پولیو فری کنٹری نہیں بن سکتا. نہیں بن سکا. اچھا، ابھی بھی بچوں میں یہ چیز آ رہی ہے. اچھا، بچوں میں ٹیڑھے پاؤں کا بھی قسم کا عام، ہر سمجھ لے کہ ہاسپٹل میں ہر جسے کہتے ہیں ڈلیوری میں سمجھ لے کہ 10% یہ بچوں کی تعداد بھی. اچھا، اس سے زیادہ جو الارمنگ سچویشن ہے نا پولیو اور ٹیڑھے پاؤں سے زیادہ وہ ہے سیریبرل پیلسی تشنج کی. تشنج اس وقت یہ اتنا سائلنٹ کلر ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس اس وقت او پی ڈی میں یہ خود سے بات بھی کرتی ہوں کہ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ پولیو کے پاس کیسز پہنچے ہوئے. اچھا. ریزن از دس صرف ڈاکٹرز کی نیگلیجنسی، ہاسپٹلس کی نیگلیجنسی. ٹھیک ہے. اور پیشنٹ جو ہے وہ پھر سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی کاز کیا ہے، کیوں یہ تشنج کیوں بڑھ رہا ہے، یہ کیا اس کی کیا علامات ہیں جو اس سے کیور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیور کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم اپنے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آفٹر برتھ جو بیبی ہے اس کو آکسیجن پوری پرووائڈ کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاسپٹلس کے پاس وہ ساری فیسیلیٹیشنز نہیں ہیں. اچھا، فیصل آباد میں بھی نہیں ہے؟ فیصل آباد میں بھی نہیں ہے. میں نہیں مانتی کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں فیصل آباد پاکستان کا 3را بڑا شہر ہے اور ہمارے پاس صرف ایک الائیڈ ہے اور ایک ڈی ایچ کیو ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. ہر گھر جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل افورڈ نہیں کر سکتا، اور خاص کر کے آج کل کی مہنگائی میں نہیں ہو سکتے. تو وہاں پر جو سفر ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ طویل ہے. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، جو بچے پیشنٹ آتے ہیں تو صاحب ان سے زیادہ سفر ان کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، جو کہ ہمارے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایز اے فلانتھراپسٹ، مطلب ڈاکٹر کا پیشہ تو ایک طرف رہ گیا نا، اس کو تو میں نہیں اس وقت یہاں بات کر رہی، بٹ ایز اے فلانتھراپسٹ میں کہتی ہوں کہ جو بچے کوئی بھی جسمانی معذوری کا شکار ہیں، ان کی مائیں جو ہیں اس وقت سفر کر رہی ہیں مینٹلی، سوشلی. لوگ تنگ بھی کرتے ہیں ان کو مطلب ڈسہارٹ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ ہے، یہ بیچارہ یہ تکلیف میں ہے. اس میں ہمارا معاشرہ بیسکلی ہم نے خود ہی تکلیف میں ڈال دی. اچھا، ایسے لوگ خاص طور ظاہری بات ہے بہت ساری فیملیز ہیں جن کے پاس اس چیز کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، کیپیبلٹی بھی نہیں ہے
کہ وہ علاج کروا سکے. کیونکہ ہر آپ ایک محلہ وزٹ کر لیں تو اس گلی میں بھی 4 بچے یا 4 لوگ ایسے ضرور مل جائیں گے جن کا کوئی ٹانگ کا کسی کا ایشو ہے, کسی کے بازو کا ایشو ہے, جی وہ ڈس ایبل جسے ہم کہتے ہیں. اچھا گورنمنٹ بہت سارے اعلانات کرتی ہے جی یہ ہو جائے گا, وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا کچھ نہیں. اچھا ایسے لوگوں کو مثال کے طور پہ, کیونکہ ظاہری بات ان کو ضرورت ہے, ان کو چلنے کی بھی ضرورت ہے, ان کو بازو کی بھی ضرورت ہے, تو اس کے لیے کیا کوئی ایسا میسو پلان ہے فروغ فاؤنڈیشن کا کہ ایک ایسی کوئی اسٹاپ مشن کی جائے, کوئی ایسا قسم کا طریقہ کار اپنایا جائے, ان کو ہنٹ بھی کریں آپ؟ جی بالکل, میرے پاس اس کا ایک روڈ میپ ہے کہ اگر ہم اپنے ہاسپٹلس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, گائنی ڈپارٹمنٹس کو خاص طور پر, تو ہم ان چیزوں سے بہت زیادہ کیور کر سکتے ہیں. اور اگر جو بچے ہیں, جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں, ان کی شوگر کی اگر ذرا احتیاط کی جائے تو ہم امپوٹیشن کیسز کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک تو گورنمنٹ نے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی, اور ہم سفر جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور ہمارا سفر جاری ہے اس کا. اچھا ایک چیز کے ساتھ ساتھ کیا یہ جیسے آپ نے پولیو کی بات کی, جس طرح آپ نے دوسری بات کی کہ بھئی یہ بہت سارے لوگ جو ہے آپ کے پاس کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اچھا یہ آپ کا کوئی ایسا کوئی اس کے حوالے سے کوئی پرفارما ہے یا کوئی آپ کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ آپ جو پیشنٹ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے وہ انسول کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے میں نے نا جتوئی صاحب بہت سمپل ایک وے رکھا کہ جسٹ اس نے اپنا فارم فل کرنا ہے, اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگانی ہے, ٹھیک ہے, اور بس اس نے ہمیں دے دینا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ہمارا جو ڈونر ہے اس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ بچے اسپانسرشپ میں لے رہے تو جو بھی بچے وہ اسپانسرشپ میں لے رہے ہیں ان کی ڈیٹیل, ان کا فون نمبر, ان کا ایڈریس, سب کچھ ڈونر کے پاس ہوتا ہے. اچھا وہ ڈائریکٹ اپنے وہ پیشنٹ سے خود رابطہ کر لے, بات کر لے, تاکہ وہ کوئی ڈاؤٹ, جتنی چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں ہم اتنی چیزیں ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں. اچھا ولیجز میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں بہت سارے بچے, بہت سارے لوگ, بہت ساری فیملیز اسی وجہ سے سفر کر رہی ہیں ان کو. اچھا دیکھیں آپ کا ادارہ ہے, میں وہ جیسے پروگرام کے انٹر بات کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اچھا وہ جاتے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹلز میں, اچھا وہ لاکھوں روپیہ بھی دیتے ہیں اور پھر وہ مقصد بھی نہیں پورا ہو پاتا. جی بالکل. اچھا اس کی کیا آپ نے کوئی ایسے مناسب طریقے سے آپ نے اس کی تشہیر کے حوالے سے, یا خاص طور پر ان بچوں تک یا ان لوگوں تک جو واقعی مستحق لوگ ہیں, جیسے دیہات ہیں ہمارے ایریا سے, تو اس کے لیے کیا کوئی ایسا کوئی آپ نے روڈ میپ بنایا کہ ایسے لوگوں کو آپ ہنٹ کر سکیں؟ ابھی تو مطلب اس وقت فروغ فاؤنڈیشن میں اپنے پیشنٹس جو ہیں ان کو لے کے اس وقت بہت ایک لمبی تعداد موجود ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی, تو بہت آگے کی باتیں ہیں. ابھی تو میرے پاس اس وقت 1000 ابو جو پیشنٹس ہیں وہ ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. 1000 ابو. اور اس وقت جو ہاسپٹل میں ہیں وہ تقریباً 250 کے پاس جو ہیں وہ اس وقت ریہیبلیٹیشن میں کے پروسیس میں آئے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں جو اس وقت ریہیب ہو رہے ہیں ان کی تعداد اور جو اس وقت ویٹنگ میں ہے ان کی تعداد, اٹس اے ہیوج گیپ. تو اب جب تک ہم اس ہیوج گیپ کو میٹ نہیں کر لیتے تب تک تو ہم آگے کا فردر کا کوئی بھی روڈ میپ نہیں ڈیزائن کر سکتے. صحیح بات کر رہی ہیں. اچھا ایک چیز اور میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ, ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں بہت اس کے حوالے سے محنت بھی کی, اپنا اس فروغ فاؤنڈیشن کو ایک قسم کا اس کا نام بنانے میں, اس کا مقام بنانے میں. آپ انفارچونیٹلی چند عرصہ قبل ہی وہ ایک قسم کے جن کو آپ اپنا مینٹور اپنی پاور کہتی تھیں, آپ کے ہسبینڈ وہ اس دار فانی سے پوچھ کر گئے. کیا اچھا یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ سڈنلی ایک دن کے بعد ہی آپ بالکل اپنا کام بھی کر رہی ہیں, اپنے اتنے بڑے دکھ میں بھی اتنا بڑا سب کچھ سہنے کے باوجود. تو اس کے پیچھے ایسی کون سی طاقت تھی کہ غالیہ فروغ کو فیل بھی نہیں ہوا کہ اتنا بڑا سانحہ اس کے ساتھ گزرا؟ سانحہ جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے جو تو صاحب کہ اس کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے. جس دن ڈاکٹر صاحب اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تو میرے پاس صرف 8 گھنٹے تھے. اس وقت میری طاقت میرے 4 بچے تھے, کیونکہ میں نے ان چاروں کو لے کر آگے بڑھنا تھا, آگے چلنا تھا. جب تک ڈاکٹر صاحب تھے وہ فرنٹ فٹ پر تھے, مطلب پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی مجھے, پتہ بھی نہیں ہوتا تھا مجھے. جب وہ چلے گئے تو اس وقت بیسکلی ان کے جانے کے بعد میں بنی غالیہ فروغ, غالیہ بھی اور فروغ بھی. ان کے ہوتے ہوئے تو میں صرف غالیہ ہی تھی. ان کے جانے کے بعد ان کا نام میرے ساتھ جڑا آ کے میں بنی اس دن ماں بھی اور باپ بھی. تو اس دن اگر بیٹھ کے میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ اگر میں روتی رہوں گی, غم مناتی رہوں گی,
تو پھر تو میں ایک بھی رشتہ نہیں یہاں پہ نبھا سکتی, غالیہ کا بھی رشتہ نہیں نبھا سکتی. آج تو میں غالیہ فروخ بن گئی. تو اور اتنی بہادر میں کیسے ہو گئی, وہ بہادر کر کے انہوں نے بہت امپاور کر دیا مجھے. میرے مینٹور تھے, استاد تھے میرے, ٹیچر تھے میرے, دوست تھے میرے, سہیلی تھے میرے. شوہر کا رشتہ تو بہت بعد میں آتا تھا ان کے ساتھ. لوگوں نے کرٹیسائز, بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں, بہت کیا. اپنوں نے بہت کرٹیسائز کیا کہ اس کو دکھ نہیں ہے. دکھ دکھایا نہیں جا سکتا جو حساب کسی کو. دکھ تو اسی کا ہوتا ہے جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے. دکھ ہم اپنا کسی کو دکھا نہیں سکتے. دکھ ایسا دنیا میں کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے جو دکھ تول لے. ان کی قبر پر آج بھی جب جاتی ہوں تو ان سے باتیں کرتی ہوں اور وہ مجھے جواب دیتے ہیں. میں اپنے میں جب کوئی فیصلہ آتا ہے, میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو میں ان کے حساب سے کوشش کرتی ہوں کہ میں اس طرح وہ فیصلہ کروں. تو یہ سب چیزیں تھیں. میری اولاد تھی, میرے بچے تھے, میرے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مجھے طاقت دی. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو چلے گئے تھے ان کا نام اس دن میرے نام کے ساتھ میرے مرتے دم تک جڑ گیا, غالیہ فروخ. ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے اچانک, آپ کتنی دیر میں علم ہوا کہ ہسبینڈ کے جانے کے بعد دنیا نے رنگ بدل لیا؟ within 24 hours. within 24 hours دنیا نے اپنا رنگ بدلا. دنیا نے نہیں بدلا, یہ میں نے غلط لفظ استعمال کر لیا. اپنوں نے اپنے رنگ بدلے. دنیا نہیں رنگ بدلتی, دنیا تو صرف دیکھتی ہے. اپنوں نے رنگ بدلے. اپنوں نے بتایا کہ جو ہمارا تھا وہ چلا گیا, اب تم جانو, تمہارا گھر جانے, تمہارے بچے جانے. اچھا. تو یہ 24 آورز میں ہی مجھے انہوں نے یہ بتا دیا تھا. تو اسی 24 آورز میں اتنی امپاور ہوگی کہ 26 کو ڈاکٹر صاحب گئے اور 27 کو میں نے اپنے جا کے آفس میں بیٹھ کی تھی کہ اگر میں نے ہی اپنے گھر کو دیکھ لیں تو ٹھیک ہے, پھر میں تو ہوں. غالیہ فروخ تو پھر ہے. اور میں ہمیشہ ایک لائن لکھتی ہوں, I am a tigress and tigress must be roar. ٹائگرس نے رور کیا. غالیہ صاحبہ, بڑا بولڈلی آپ چلتی ہیں, بولڈلی آپ چیزوں کو ہینڈل کرتی ہیں, دیکھتی ہیں. تو اس بولڈنس کے چکر میں کہیں آپ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ایک معصوم غالیہ تھی جو آج سے مثال کے طور پہ پیچھے چلے جائیں, 2 decades چلے جائیں, تو وہ کہیں گم تو نہیں ہو گئی؟ بالکل نہیں ہوئی, بالکل نہیں ہوئی. کیونکہ وہ غالیہ کی بیسکلی غالیہ کی 2 زندگی ہیں, ایک اس کے گھر سے باہر اور ایک اس کے گھر کے اندر. جب وہ گھر سے باہر ہوتی ہے تو وہ ایک ماں ہوتی ہے, وہ ٹائگرس ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہوتی ہے. لیکن جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے تو وہ اپنے 4 بچوں سے سب سے چھوٹی ہوتی ہے. اچھا. وہ ان کے ساتھ ہی شرارتیں بھی کر رہی ہوتی ہے, وہ ان کے ساتھ اپنی ضد بھی منوا رہی ہوتی ہے. اور وہ لانگ ڈرائیو پہ جب نکلتی ہے تو ہنی سنگھ کے گانے بھی سنتی ہے اور پاپڑی چاٹ بھی کھاتی ہے, سموسے بھی کھاتی ہے اور انجوائے بھی کرتی ہے. اچھا, یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے یہ ایک ایسپیکٹس ہیں آپ کی ایک پرسنالٹی کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسا کون سا کام ہے جو غالیہ فروخ روزانہ کی بنیاد پر کرتی ہیں؟ ایسی کون سی ہابی ہے جو آپ نے نہیں کی تو سمجھ آج کا دن نہیں گزرا؟ صدقہ سب سے پہلے. اور میں اپنے سب دیکھنے والوں سے یہ بات وہ کہوں گی کہ صدقہ ضرور تھے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل کریں, خوشیاں ڈھونڈے چھوٹی چھوٹی جو آس پاس ہیں. بڑی بڑی خوشیاں تو مقدر والوں کو ملتی ہیں, چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھیں. اور ایک اور کام, ڈیلی رات کو روڈز پہ پھرنا 1.5 سے 2 گھنٹے اور اونچی آواز میں میوزک سننا, یہ میری زندگی کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ میرے انسٹا کے جتنے بھی ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ یہ لازمی ہوتا ہے. اچھا, ہسبینڈ کی لائف میں بھی ایسے ہوتا تھا؟ بالکل ایسے ہی ہوتا تھا, ایسے ہی ہوتا تھا. مطلب ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ دونوں بیٹوں نے لے لی. وہ مطلب ڈیلی باہر, مطلب میں اگر کہوں بھی کہ چلو آج ہم نہیں جاتے تو نہیں اماں چلو, آپ چلو, جانا ہے. پھر میری پسند کے سانگز لگانے گاڑی میں. گانے کس کے زیادہ سنتی ہیں؟ گانے فاسٹ میوزک. اچھا. ہاں بالکل, میں نہیں یہاں پہ کہوں گی جی آبدہ پروین اور صوفی, نہیں, بہت فاسٹ ٹریکس اور بہت جو ہے شور شرابے والے. ہنی سنگھ ٹائپ ایسے عطاء اللہ عیسیٰ کے بڑے ریمکس. اور
کبھی کبھی چاہت فتح علی خان بھی کہ ذرا تھوڑا سا ماحول بدل جائے. اچھا کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ کھانے میں جی میں پیور ویجیٹیرین ہوں. چکن فش وغیرہ نہیں کھاتی. آج بھی روٹی پہ سالن رکھ کے کھانا اچھا لگتا ہے. ساگ اور مکئی کی روٹی بہت پسند ہے. سادی بالکل سادہ کھانا. اچھا بڑی سادی آپ کی عادات ہیں, آپ کی ٹچی ہے, آپ اندر سے بھی ٹچی ہیں. کبھی محبت بھی ہوئی زندگی میں؟ بالکل ہوئی, بالکل ہوئی. محبت جس سے ہوئی وہ چلے گئے. وہ میں نے ایک دفعہ ایک بات کی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیار کو رخصت کیا. آسان نہیں ہوتا, رانجھے ٹورنے آسان نہیں ہے. میں نے رانجھا ٹورا ہے اپنا, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. زندگی میں ایسی کون سی چیز ہے, ایسا کون سا ریگریٹ ہے جو آج بھی آپ کو ایک قسم کا یاد ہے, کہ ایسا کون سا واقعہ ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس نے آپ کی زندگی کو بدلا یا آپ کی زندگی میں بڑا گہرا نقش چھوڑا؟ 26 اپریل جس دن میں نے ڈاکٹر صاحب کو کھویا, اور یہ اس سے پہلے کوئی بھی ریگریٹ میری لائف میں نہیں ہے. 26 اپریل میری زندگی کا سیاہ دن, اور میرے مرتے دم تک یہ ریگریٹ میرے ساتھ رہے گا کہ کاش ہم کچھ وقت اور ساتھ گزار لیتے. بس زندگی میں صرف کھویا انہی کو, اور پانا بھی بہت کچھ باقی ہے. فاروق صاحب چلے گئے. فاروق صاحب کی یاد فاروق فاؤنڈیشن کی صورت میں آپ کے ساتھ ہے. ان کا کام, ان کی بچے آپ کے ساتھ ہیں. ایسا کیا کرنا چاہتی ہیں, ایسا کیا ویژن ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے اس گول تک لازمی پہنچنا؟ اچھا, یہ جو ویژن والی بات کی نا آپ نے جتوئی صاحب, میرا بچپن سے ایک ویژن ہے. جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں ایدی صاحب کو ایڈمائر کرتی تھی. مطلب مجھے اپنی جو پہلی یاد ہے کہ میں نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے, جو بچہ یاد کرتا ہے, تو میں کہتی تھی میں نے ایدی صاحب بننا ہے. تو میرے لیے میری زندگی کا ایک خواب ہے کہ میں ایک آرفنیج ہوم بناؤں, اور میرے پاس چاہے 10 بھی ہوں بچے, لیکن وہ بچوں میں میں ان کی ولدیت میں والدہ کا نام اپنا لکھواؤں, وہ میرے بچے ہوں. اور جیسے میرے 4 جو ہیں وہ پڑھے ہیں اچھے اسکولز میں, ایسے وہ پڑھیں اور انجینئر, ڈاکٹر, وکیل بنے, اور ان کا ایک سیٹ اپ ہو. مطلب یہ نہیں ہو کہ جی یہ یتیم خانہ ہے تو فلانا آ گیا اور روٹی دے کے چل, ایسا نہیں ہو. وہ گھر ہو. میرے آج بھی آفس میں مطلب کوئی بھی, میرے جتنے بھی یہ بچے ہیں یہ سب اماں کہتے ہیں مجھے, میڈم کوئی نہیں کہتا. یہ سب کی اماں, ماں تو سب کی ماں ہوتی ہے, سانجی ہوتی ہے. سانجی ہوتی ہیں. پروگرام میں جاتے جاتے ایسی کوئی ایسا فاروق صاحب کے ساتھ کوئی یادگار لمحہ یا واقعہ یا کوئی ایسی ان کی بات جو آپ کو کبھی نہ بھولی ہو؟ ان کے ساتھ یادوں کا ایک پورا باغ ہے کہ اگر میں روز بھی اس باغ سے گلدستہ بناؤں تو شاید میری زندگی تھوڑی ہو جائے. لیکن پھر بھی یہ ایک ریگریٹ رہ گیا کہ آپ کے ساتھ وقت اور گزارتی. آپ کے مطلب 24 سال ایک ماہ کے ساتھ کا پتہ بھی نہیں چلا, اور ان کچھ مہینوں کا بہت پتہ چلا. آپ نے آنسوں کو ہمیشہ آنے سے روکا, اپنے آپ کو ایک قسم کا ثابت کیا کہ آپ ایک پاورفل فیمیل ہیں, خاتون ہیں. کیا کبھی ان آنسوں نے چھلکنے کی کوشش بھی کی؟ بہت دفعہ, لیکن ان کو سمجھایا کہ نہیں, اگر یہ باہر آ جائیں گے آنسو تو میں کمزور ہو جاؤں. میں ان آنسوؤں کو اپنے سینے کے اندر ہی رکھنا چاہتی ہوں تاکہ اندر جو بھٹی ہے وہ پکتی رہے اور میں کندن بنتی رہوں. بے شمار خواتین ایسی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کھو دیتی ہیں, اپنے ہسبینڈ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت ساری خواتین ہیں جو اس چیز کو پھر دل سے لگا لیتی ہیں. ایسی خواتین کے لیے کیا میسج دیں گے؟ بی اسٹرانگ. جانے والے چلے گئے, ہم نے بھی اپنے ٹائم پہ چھوڑنے والے چھوڑ گئے, اور چھوڑنے والے چھوڑ گئے. یہاں پر نا وہ نا جو تو یہ سب دو الگ باتیں ہیں. جانا اور بات ہے اور چھوڑنا اور بات ہے. ڈاکٹر صاحب چلے گئے, چھوڑ کے نہیں گئے, چھوڑا نہیں کبھی انہوں نے. ایون کہ آج تک ان کی یادوں نے میرا ساتھ. پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو چھوڑ کے چلے گئے نا وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتے. ان کو جانے دیں, آزاد کر, وہ آزاد پنچھی, اڑنے دیں. لیکن جو چلے گئے ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے اچھے کام کریں, ان کو اچھی طرح یاد رکھیں اور روز یاد کریں ان کو.
लेकिन लोगों के कंधों पे सर रख रख के मत रो। क्योंकि आपको कोई नहीं चुप करवाएगा, आपने आखिरकार चुप भी खुद ही करना है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि ये गालिया फर्रुख, जिन्होंने मैं ऐसी ख़वातीन को इसीलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ कि ये एक हमारी सोसाइटी के लिए भी मोटिवेशनल होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं हमारी बहनें जो कि अपने जिनके ख़ावंद इस दुनिया से चले गए और फिर उन्होंने वो एक किस्म का उसको कमज़ोरी बनाकर घर में बैठ गई या चीज़ों को ख़त्म कर लिया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी और इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इन्होंने उस कमज़ोरी को भी अपनी ताकत बनाया और अपने बच्चों के लिए इस वक्त भी एक किस्म का पूरे मुआशरे से लड़ रही हैं, पूरी सोसाइटी से लड़ रही है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारी सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को एक वेलफेयर के काम में भी सबसे आगे हैं। और यहाँ पर जिस तरह उन्होंने बताया कि तकरीबन कोई 2500 के करीब बच्चे इस वक्त तक या लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ये जो जिनके टांग का मसला, किसी बाजू का मसला या कोई भी ऐसे मसाइल है, तो ये बहुत बड़ा एक रिमार्केबल फिगर है। तो आई होप कि ऐसी ख़वातीन ही हैं जिनकी वजह से आज हमारा मुआशरा जो है वो किसी न किसी हद तक कायम है और हमारी जो एक किस्म की जो एक इखलाकी कदरें हैं वो भी अब तक बरकरार है। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।